اس چینل پر علماء کرام کے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ایک اچھا سا کمنٹ آپ لازمی کریں اور چینل کا وزٹ آپ ضرور کریں۔ اب بیان سنیں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب۔ ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین اختلاف کی اصل وجہ کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے۔ عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، تو لوگوں میں سب داخل ہیں۔ تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی، ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ کی، پھر وہی، اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا۔ تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے۔ اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا۔ تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے۔ تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے، جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا۔ از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں، فقہی اعتبار سے جائز تھا۔ جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے، چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو۔ تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت
معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ اس میں معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھیں فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعتیں اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں, کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف, تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہ جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو گے ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش.
یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں, اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا نا اللہ نے, کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے, دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین, معاذ اللہ, منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا, فلاں ہی صحیح تھا, آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں, وہ سجدہ بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم, تو جب ان کو دیکھے گا, رکعن, یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں, یعنی عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں, اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا, اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا, وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی, وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت, رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے, مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا, اے مخاطب, دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا.